وہ لوگ اتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں، مسلم بھول گئے اپنی تاریخ کو، ہم تو بھول گئے۔ مسلمان کی تو ایک خوشبو ہے، یہ اور بات ہے وہ خوشبو آج ہم میں نہیں رہی۔ مسلمان جو ہیں آج کے دور میں مغلوب کیوں ہیں اور کفار جو ہیں یہ غالب کیوں ہیں، کہ جو دشمن اسلام ہیں وہ آج کی دنیا میں آج کے دور میں وہ غالب ہوئے پڑے ہیں؟ کیونکہ پہلے اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی ریاستیں ہوتی تھیں، اتنی مطلب حکومت ہوتی تھی، فلاں علاقے میں مسلمان غالب تھے، مطلب پوری دنیا میں ایک دور ایسا آیا کہ مسلمان اپنے پورے دبدبے کے ساتھ حکومت کر رہا تھا۔ لیکن آج کیا ہوا ہے کہ مسلمان مغلوب ہو چکا ہے، تو دشمن اسلام جو ہے وہ غالب آ چکا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس پر ہم لمبی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس پر ہم ایک مختصر سی بات کرتے ہیں جس سے ہم اس معاملے کو بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ دیکھیں، مسلمان جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ایک شاندار تاریخ تھی، شاندار ماضی ہے مسلمانوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بھی ہے کہ سربلندی اہل اسلام کے لیے ہے، بس ایک شرط ہے کہ وہ پکے سچے مومن ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم امہ یعنی ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہم اپنی تاریخ بھول گئے ہیں، اور تاریخ کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کو بھی بھلا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی بھلا دیا۔ اس وقت جو سب سے بڑی وجہ ہے جو امت کے علماء بتاتے ہیں، اللہ والے بتاتے ہیں، کہ ہم تو بھول گئے اپنی تاریخ کو، ہم تو بھول گئے قرآن کو، لیکن باطل نہیں بھولا، جو مسلم دشمن طاقتیں ہیں وہ نہیں بھولیں۔ مطلب کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی تعلیم سے دور ہو گئے، بالکل اپنی تعلیم سے دور ہو اور گئے، وہ اور پختہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پختہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اس پہ شاید ہماری نظر نہیں ہے، لیکن جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کی نظر ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم سب متحد ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ اختیار نہ کرو۔ اب یہاں پر جو بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے فرمائی کہ وہ آپس میں انتشار اور آپس میں افتراق اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں، بلکہ متحد ہو کے رہیں، ایک جگہ متحد ہو کے رہیں۔ اب اگر زوال ہے مسلم امہ پہ، یا پہلے مسلم امہ کا ایک شاندار ماضی گزرا، اب اور اس میں اگر ہم وجہ دیکھیں تو بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم افتراق کا، انتشار کا شکار ہیں، ہم مجتمع نہیں ہیں۔ 57 ممالک ہیں، 58 ممالک ہیں، اربوں مسلمان ہیں۔ اگر ہم حالیہ قضیہ فلسطین کو دیکھیں تو ایک طرف اسرائیل ہے، دوسری طرف پوری مسلم امہ ہے۔ ایک وقت میں کہا گیا تھا کہ مسلم امہ مل کر تھوک بھی دے تو اسرائیل کا نقشہ مٹ جائے، لیکن آج کس طرح بے دردی سے فلسطین میں ایک گزشتہ دنوں رپورٹ آئی کہ 50,000 پلس خواتین ہیں جو اس وقت امید سے ہیں، حاملہ ہیں، اور مسائل یہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ بچے اس ماحول میں کیسے پیدا ہوں۔ بوڑھوں کا، بچوں کا کس طرح بے دردی سے قتل عام ہو رہا ہے، اور جو جنگی جرائم کے اسرائیل والے مرتکب ہو رہے ہیں، یعنی جنگ میں بھی جن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، آج وہ لوگ اتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں مسلم امہ پر کہ وہ عالمی قوانین کو، جو جنگی قوانین ہیں، ان کو بھلا کر جنگی جرائم کے مرتکب ہو کے بلڈنگوں کو، ہسپتالوں کو، بچوں کو بہت زیادہ نقصان کیے۔ وجہ ایک ہی ہے کہ مسلم امہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ مسلمان جو آج مغلوب ہے، اس کی کیا کمزوری کیا ہے؟ اصل مطلب کمزوری اگر تلاش کریں کہ ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر ہی کوئی کمزوری ہے، یا ان کے پاس کوئی ایسی طاقت آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہے آج؟ بالکل ان کو پتہ ہے کہ ان کی اجتماعیت کا شرازہ کیوں بکھرا۔
اس کو بکھیرنے میں کردار انہی کا ہے. ہمارا اجتماعی شیرازہ اس لیے بکھرا کہ ہمیں کہا گیا تھا اللہ کی رسی کو تھامو، یعنی دین کو تھام لو. آج ہماری ترجیحات میں دین نہیں ہے. اگر ہم صحابہ کا دور لیں، حضرت صہیب رومی مشہور ہیں، روم کے تھے. حضرت بلال حبشی مشہور ہیں، حبشہ کے تھے. حضرت ابوبکر صدیق مکہ کے تھے. حضرت سلمان فارسی مشہور ہیں تو فارس کے تھے. کہاں حبشہ، کہاں فارس، اور کہاں روم، کہاں مکہ. لیکن جب یہ مسلمان ہوئے، اللہ کی رسی اور دین کو تھاما، یہ ایک ہی ماں کی اولاد لگتے تھے. ان میں کوئی فرق، بھائی بھائی ہو گئے. اور ایک کا دکھ دوسرے کا دکھ ہوتا تھا، ایک کی خوشی دوسری کی. تو ہمارے تفرقے کی مین وجہ کہ ہماری ترجیحات میں آج دین شامل نہیں ہے، دنیا شامل ہو گئی. جب تک دین ہم میں تھا تو ہماری صورت کیا تھی؟ الف بین قلوبکم، کہ ہمارے دل ملے ہوئے تھے، ہم متحد تھے. اور جب ہم سے دین نکلا یا آئندہ نکلے گا یا اب نکلا ہوا ہے، اب ہماری صورت یہ ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ ہم کھائی میں گرتے جا رہے ہیں. ایک گر رہے تو دوسرا اس کو تھام ہی نہیں رہا، بلکہ اس کو گرنے دیا. اصل میں بات کر رہا ہوں آپ کی معذرت کے ساتھ. اصل میں آج نا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑ کے آپس کا جو بغض ہے اور حسد ہے اس کو سامنے ٹارگٹ بنا کے ہم اس کو چل رہے ہیں. بالکل مطلب کہ آپ اگر ترقی کر رہے ہیں آپ، تو میں اگر دیکھوں گا آپ کو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ یہ مجھ سے آگے کیوں جا رہا ہے. حالانکہ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ دینی اعتبار سے اور مسلمان میرا بھائی ہے، وہ آگے جا رہا ہے، تو اس میں میری بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری بھی عزت ہے. اگر یہ سوچ لیں شاید پھر یہ نوبت نہ آئے. ایسے ہی ہے. بالکل بالکل. جنت والے جنت میں جائیں گے نا. میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. ان کو دو نعمتیں ایسی ہیں جو ہر جنتی کو ملیں گی. ایک تو یہ کہ ان میں باہمی محبت کی فضا ہوگی، اور دوسرا یہ ان کے دلوں میں سکون ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا میں دین پر عمل کرنے والوں کو بھی یہ دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں. ایک دل کا سکون، دوسرا باہمی محبت کی فضا. آپ جو فرما رہے تھے نا، اب باہمی محبت کی فضا نہیں ہے. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے. دوسرا حب دنیا میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ دل میں سکون بھی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ختم ہوئیں. ان کی بنیاد دین تھا، دین ختم ہوا. میں آپ کو ایک بڑی صحابہ کے زمانے سے ایک خوبصورت مثال پیش کروں کہ ان لوگوں کی ترجیح دین تھا، ان کو کیا ملا اور وہ کتنے کامیاب ہوئے. ہماری ترجیح دنیا بن گئی، ہم کتنے ناکام ہیں. ذوالبجادین ایک صحابی ہیں، یہ ان کا لقب تھا، دو چادروں والا. ان کا نام عبداللہ تھا، اور پہلے دور جاہلیت میں ان کا نام عبدالعزیٰ تھا. جب اسلام لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا نام عبداللہ ہے. اسلام قبول کیا، اپنے علاقے میں جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرنا. خدشہ تھا کہ نئے نئے مسلمان ہوئے، ایسا نہ ہو مقابلے میں جو تکالیف آئیں برداشت نہ کر سکیں. اپنے علاقے میں گئے، یتیم بھی تھے، والد نہیں تھے، والدہ کے پاس رہتے تھے، چچا کی سرپرستی میں تھے. اب اسلام کی، مسلمان کی تو ایک خوشبو ہے، یہ اور بات ہے وہ خوشبو آج ہم میں نہیں رہی. بالکل ایسے ہی. تو جب دیکھا تو محسوس ہوا چچا کو کہ لڑکے میں کچھ بدلاؤ ہے. تو پوچھا بھتیجے کیا ہو گیا، کہیں اس شخص کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا جس نے نئے دین کا دعویٰ کیا. تو اب ظاہر ہے کہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے. حضور نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج ہم سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے. تو کہہ دیا ہاں مسلمان ہو گیا ہوں. تو چچا کہنے لگے ٹھیک ہے، یا تو جو مفادات آپ کی ذات اور میری ذات سے آپ کے وابستہ ہیں ان کو رکھ لو، یا اس شخص کو چھوڑ دو، اس کا دین چھوڑ دو. اور اگر اس کا دین رکھتے ہو تو یہ مفادات چھوڑنے پڑیں گے. تو ذوالبجادین کا جواب یہ تھا سارے مفادات دنیا کے چھوڑ سکتا ہوں، دین نہیں چھوڑ سکتا. چچا نے گھر سے نکال دیا. والدہ دوسرے دروازے سے آئیں، چچا نے برہنہ کر کے گھر سے نکالا. دوسرے دروازے سے والدہ آئیں، انہوں نے ایک چادر دی. تو چادر کے حضرت عبداللہ نے دو حصے کیے، ایک حصہ نیچے ایک اوپر اوڑھا. حضور کی خدمت میں تشریف لائے تو حضور نے دیکھتے ہی ذوالبجادین کہا، اس لیے دو چادروں والا، دو کمبلوں والا. صحابہ کہتے ہیں حضور کھڑے ہوئے، چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. حضور نے فرمایا ذوالبجادین ہم میں سے ہے. اب دین کو ترجیح دے کے حضور کے پاس گئے. اب کیا ہوا آپ آگے کا واقعہ سنیں گے
کہ وقت گزرتا گیا، ایک سفر میں تھے، ذوالبجادین کا آخری وقت آ پہنچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں سر لیا اور حضور کی گود میں جان جانے آفرین کے سپرد کی، اور حضور نے فرمایا صحابہ ذوالبجادین ہم ہی میں سے تھے، ان کی تدفین کا ہم انتظام کریں گے۔ جب تدفین ہونے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتارا۔ حضرت عمر اس منظر کو دیکھ کے کہنے لگے کہ مجھے کبھی کسی پہ اتنا رشک نہیں آیا جو اس وقت آ رہا تھا کہ کاش ذوالبجادین کی جگہ میں ہوتا، حضور مجھے قبر میں اتار دے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کے مفادات کو چھوڑا اور دین کو ترجیح دی۔ آج مسلم امہ دنیا کے مفادات میں لگ گئی ہے۔ اگر آج بھی مسلم امہ دین کو ترجیح دے لیتی ہے، صحابہ بھی تجارت کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ بہت کمال کی بات کی آپ نے کہ دنیا کو ترجیح نہ دو بلکہ دین کو ترجیح دو۔ سینکڑوں مثالیں بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عمل بھی رہا ہے۔ اب دیکھو نا، اگر ایک اندازہ کیا جائے، جب خندق کا موقع آیا تھا تو صحابہ کی کیا حالت تھی دنیا کے اعتبار سے، اور دین ان کے دلوں میں کس طرح راسخ تھا، اور جب وہ واقعہ ایسی عجیب حالت تھی، واقعہ تو سب نے سنا ہوگا نا کہ چٹان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدال کو مارا تو چنگاریاں نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ دنیا کی پاوروں کو فتح کریں گے، سپر پاور فتح کریں گے۔ اور اس وقت مطلب کہ سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا کہ ابھی تو یہ کھود رہے ہیں کہ اپنے دفاع کے لیے، اور یہ فتح کریں گے دنیا کی طاقت۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا۔ قرآن کریم نے جب یہ بات حضور نے فرمائی تو منافقین نے اس پہ مذاق اڑایا کہ خود اپنی حاجت کے لیے پریشان ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ دنیا کی طاقتوں کو ہم فتح کریں گے۔ اب دیکھو نا، دین کو مقدم رکھا ہے تو اللہ نے دین تو مطلب دین تو ہے ہی نا، اور دنیا تو ایسی دی صحابہ کو، ایسی دی کہ وہ میں کہتا ہوں بعد میں منافق جو بھی تھے وہ رشک کرنے لگ گئے تھے کہ کاش ہم بھی سچے مسلمان ہو جاتے۔ خود صحابہ کی جب فتوحات ہوئیں اور مال کثیر ہوا تو صحابہ میں غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا کوئی اور صحابیوں فرمایا کرتے تھے کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں ہے کہ حضور کے دور میں جس طرح کا ہمارا ایمان تھا اور جو ہماری زندگی تھی، اب جو فتوحات ہیں کہیں مال نے ہمیں کمزور تو نہیں کر دیا، یعنی اس قدر پھر وسعت ہوئی۔ بنیاد وہی تھی کہ جب انہوں نے اپنی ترجیح دین کو رکھا تو اللہ نے دنیا سے بھی ان کو پیچھے نہیں رکھا۔ آج ہم دنیا سے بھی پیچھے ہیں، ہماری معیشت اور معاش، اور یہ معیشت اور معاش ہماری ساری غیر مسلم طاقتوں سے آ رہی ہے، اور معیشت اور معاش کی سواریوں پر بیٹھ کے ہماری طرف وہ جو بھیج رہے ہیں وہ بے دینی ہے، ہم اس کو قبول کر رہے ہیں۔ آج مسلم اتنا کمزور ہے کہ اگر آج یہ بات کی جاتی ہے کہ کم از کم وہ اتنا تو ایمانی غیرت کا ثبوت دے کہ وہ جو ان کی پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کرے، تو ہم اس میں بھی حجت بازی کر رہے ہوتے ہیں جی اس سے کیا ہوگا، ان کا بائیکاٹ کرنے، یعنی وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا تم بہت سارے ہوگے، تعداد بڑی ہوگی تمہاری، لیکن پھر بھی جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ تم پر ایسے دعوت دیں گی ایک دوسرے کو جیسے دسترخوان پہ کھانے پر دعوت۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اس وقت کم نہیں ہوں گے، بلکہ اس وقت یہ ہوگا کہ تمہارے اندر دین کی کراہیت اور دنیا کی محبت آ جائے گی، اس لیے کثیر ہو کر بھی تمہاری طاقت سمندر کی جھاگ یا مثل تنکا ہو جائے گی۔ صحیح، تو اس کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی، اس سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 سورہ آل عمران میں دے دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی رسی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب ہم ایسے ہو جائیں گے ہماری ترجیحات میں دین شامل ہو جائے گا، پھر ہم میں اتحاد آئے گا، اور جب مسلم امہ میں اتحاد آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا ہے ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق آمین، عطا فرمائے، اور جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے ان کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔